إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم جناب صدر محترم معزز علماء کرام دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور اسلامی ماں و بہنوں موضوع ہے قیامت کا منظر ہمارا ایمان ہے ہمارا یہ یقین ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے قیامت آنی ہے نہ ہم رہیں گے نہ یہ دنیا رہے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ سنتے بھی ہیں سنتے رہتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر اس کا کیا نقشہ کھینچا ہے کس طریقے سے بتایا ہے آج وہ اس میں سے چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتانے والا ہوں انشاءاللہ شاید کہ ہماری کچھ اصلاح ہو جائے کچھ رہنمائی ہو جائے اور ہم اس آخرت کی تیاری اپنی اس زندگی کے اندر کرنے لگیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس الناس کے معنی ہوتا ہے لوگو قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں یا ایھا النبی ہے کہیں یا ایھا الرسول ہے
کہیں یا ایھا الذین آمنو ہے، تو یا ایھا النبی کہا تو نبی مخاطب ہے، یا ایھا الرسول کہا تو رسول مخاطب ہے، اور یا ایھا الذین آمنو کہا تو ایمان والے بندے مراد ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے یا ایھا الناس، اے لوگو، اب یہ نبی بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے، ایمان والے بھی آ گئے، بے ایمان بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، جتنی بھی دنیا کے اندر دھرم، قومیں، مذہب، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، سارے کے سارے انسان اس کے اندر داخل ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت کسی ایک فرقے، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں آئے گی، بلکہ قیامت آئے گی تو پوری دنیا کے لیے آئے گی، تمام انسانوں کے لیے آئے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اب ایک سوال ہے کہ قیامت کا ذکر ہے لیکن بیچ میں اپنے رب سے ڈرو، یہ کیوں لایا گیا؟ یہ جملہ بیچ میں کیوں آیا؟ اے لوگو، اس کے بعد قیامت کا ذکر آ جاتا، لیکن بیچ میں کہا گیا اپنے رب سے ڈرو۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ ابھی قیامت کا منظر تو آئے گا سامنے، لیکن بیچ میں اتقوا ربکم کہہ کر یہ بتایا گیا کہ اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، ابھی تمہارے پاس میں بولو ٹائم ہے، ابھی تمہارے پاس میں ٹائم ہے اپنے رب سے ڈرنے کا، اللہ نے جو جہنم بنائی ہے اس سے بچنے کا، اللہ کے جو عذاب ہیں اس سے بچنے کا، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، اس لیے بیچ میں اتقوا ربکم لایا گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرو، قیامت سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، اللہ نے جس طریقے کے عذاب بنائے ہیں ان عذابوں سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی ابھی تیاری کر لو، ابھی آخرت کی تیاری کر لو، ابھی تمہارے پاس میں ٹائم ہے۔ قیامت آ جائے گی پھر تیاری کا موقع نہیں، مر جاؤ گے پھر تیاری کا موقع نہیں، اس لیے اتقوا ربکم کہہ کر دھیان دلایا گیا کہ تمہیں تیاری بھی کرنا ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ قیامت آئے گی بس۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ، زلزلے کو زلزلہ ہی بول دیا گیا۔ ابھی جیسے میں نے کہا زلزلہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، آپ لوگوں کے بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب دیکھیے آپ عربی بھی سمجھنے لگے، زلزلہ عربی لفظ ہے لیکن آپ سمجھ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت میں جو ہنگامہ ہوگا اس کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا کہ میں نے آپ کے سامنے بولا، جبکہ نہ میری زبان عربی ہے نہ آپ کی زبان عربی ہے، لیکن میں نے زلزلہ بولا، آپ کی سمجھ میں آ گیا، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسا لفظ استعمال کیا۔ آپ کہو مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، کسی نے اس کا ترجمہ نہیں کیا تھا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا، مجھے تو عربی نہیں آتی تھی، میں تو ملک عرب کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا، ایسا کوئی بہانہ نہیں، زلزلہ بولا سمجھ میں آ گیا۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، زلزلہ کہتے ہیں کسی چیز کو بہت زور سے جھنجھوڑنے کو، بہت زور سے جھنجھوڑنے کو زلزلہ بولا جاتا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ۔ اب ساعتن کے معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کو بھی عربی میں ساعت بولا جاتا ہے، ایک وقفہ، ایک لمحہ۔ تو قیامت کو ساعت کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ اتنی تیزی سے آئے گی کہ ایک سیکنڈ بھی کسی کو موقع نہیں ملے گا سنورنے کا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ساعت کے معنی عربی میں ہوتا ہے ایک سیکنڈ، آپ نے پلکیں بند کی، آنکھیں کھولی بند کی، یہ ساعت ہو گیا۔ یعنی قیامت کو ساعت اس لیے کہا گیا کہ پل بھر میں پوری دنیا کے اندر چھا جائے، پوری کائنات کے اندر چھا جائے گی، پل بھر کے اندر، اس لیے قیامت کو ساعت کہا گیا۔ بہت تھوڑے سے وقفے کو ساعت بولا جاتا ہے عربی میں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسان تو اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو لانے والا اور اس کو بنانے والا جب یہ کہہ دے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے تو انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ قیامت کا زلزلہ کتنی خطرناک اور کتنی بڑی چیز ہوگی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اب آپ سوچو نا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو کہتے کہ بہت بڑی ہے، آپ تھوڑا تصور کریے، غور کر کے دیکھیے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ بہت بڑی ہے تو وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. تو یہ ہلکے میں لینے کی تو بالکل بھی چیز نہیں ہے. آپ سوچے کہ ہوگا چلو کٹ جائے گا، ایسا نہیں. جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے تو وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اور کیا فرمایا؟ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ. یہ وہ دن ہوگا دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. مرضعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی کو. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی عورت یا دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اس کو اپنے بچے کا ہوش نہیں رہے گا کہ میرا دودھ پیتا بچہ کدھر ہے. اب ایک سوال پھر ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ماں کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ اس کی اولاد کدھر ہے. بات ہو سکتی تھی. لیکن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی تو دودھ پیتے بچے کا کیا مطلب ہے؟ جب بھولیں گے تو سب کو بھولیں گے. لیکن یہاں دودھ پیتے بچے کا ذکر کیوں کیا گیا جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی. یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے. ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ماں اس وقت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے جب اس کو نہ چلنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ کھانا آتا ہے، نہ پینا آتا ہے، نہ بیٹھنا آتا ہے، نہ لیٹنا آتا ہے. بالکل جب گود کا بچہ ہوتا ہے تو اس ٹائم میں ماں سب سے زیادہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے. یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، یہ عورتوں کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. جب بچہ گود میں ہوتا ہے تو ماں سب سے زیادہ ایسے ٹائم پر اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے. پھر بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا رہتا ہے، ماں کی فکر تھوڑی دور ہوتی رہتی ہے، تھوڑی کم ہوتی رہتی ہے. لیکن جب گود میں بچہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے. تو دودھ پیتے بچے کا ذکر کیا گیا کیونکہ اس وقت ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے بچے کو. ایسے موقع پر فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اور ماں کی بات نکلی ہے تو میں یہاں پر ایک بات اور سنا دیتا ہوں ماں کی ممتا پر. ماں کی ممتا اپنے بچے کے اوپر کتنی ہوتی ہے؟ ماں کی ممتا اپنے بچے کے اوپر کتنی زیادہ ہوتی ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، اخبار کے اندر ایک خبر نکلی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. اخبار کے اندر خبر نکلی، ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو ٹرین کے اندر دروازے پر کھڑے ہو کر سفر کر رہی تھی. یہ منظر تو آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، ٹرین کے دروازے پہ کھڑے ہو کے لوگ سفر کرتے ہیں. اچانک بچے نے ہاتھ پیر چلایا اور بچہ ماں کے کنٹرول سے باہر ہو گیا. اور بچہ ماں کے کنٹرول سے باہر ہوا تو دروازے کے بھی باہر نکل گیا. چلتی ٹرین میں ماں کے ہاتھ سے بچہ چھوٹا اور بچہ دروازے کے باہر جیسے ہی نکلا، ماں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا، فوراً ہی بچے کے ساتھ میں چھلانگ لگا دی. فوراً کود گئی بچے کو بچانے کے لیے. ماں فوراً ہی چھلانگ لگا دیتی ہے، فوراً ہی کود جاتی ہے. اور صبح وہ کے اخبار میں خبر آتی ہے کہ بچہ تو بچ گیا لیکن ماں کا انتقال ہو گیا. بچے کے لیے ایک سیکنڈ نہیں سوچا کہ بچہ کہاں ہوگا، کدھر گیا ہوگا، کچھ نہیں. یہ ہے ماں کی محبت. اب میں ماں کے تعلق سے سناؤں تو ابھی کتنی چیزیں آپ لوگوں کو سنا سکتا ہوں. تو فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی
عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور دوسری چیز بیان فرمائے کہ قیامت کا زلزلہ اتنی خطرناک چیز ہے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا کہ ہر حاملہ جو پیٹ سے ہوگی، حمل سے ہوگی، وہ اپنے بچے کو گرا دے گی، یعنی اس کا بچہ مر جائے گا. اتنا خوف ہوگا، اتنی دہشت ہوگی، بچہ پیٹ کے اندر مر جائے گا. جو بھی ہو، انسان ہو، جانور ہو، جو بھی حمل سے ہوگا، جو بھی ماں حمل سے ہوگی، جو بھی مادہ حمل سے ہوگی، بچہ پیٹ کے اندر مر جائے گا خوف اور دہشت دیکھ کر. دیکھتے ہیں نا، کوئی خوف والی چیز دیکھتے ہیں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی اور زیادہ خطرناک چیز دیکھ لی بدن کانپنے لگتا ہے، اور خطرناک چیز دیکھ لی آدمی کا دل بہت تیزی کے ساتھ میں دھڑکنے لگتا ہے. کبھی کبھی اٹیک بھی آ جاتا ہے، انسان ختم بھی ہو جاتا ہے خطرناک چیز کو دیکھ کر. لیکن یہ کتنا خطرناک زلزلہ ہے کہ انسان نہیں، انسان کے اندر جو ایک اور دوسرا انسان ہے وہ تک ختم ہو جا رہا ہے. انسان نہیں، اس انسان کے اندر جو ایک اور انسان ہے، جو بچہ ہے، وہ تک اس خوف کی وجہ سے ختم ہو جا رہا ہے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اتنی خطرناک چیز ہوگی، ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا بہت بڑی چیز ہے. آگے اللہ فرماتا ہے، اچھا